بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الشرکت کے آخری درس میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان ہے جس کے ساتھ مشارکت کرنا مکروہ ہے، اس کو پیسے دیں تاکہ آپ کے پیسوں سے وہ تجارت کرے مکروہ ہے، اس کے پاس امانت رکھنا بھی مکروہ ہے۔ وہ کون ہے؟ کافر ذمی۔ جب کافر ذمی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا مکروہ ہے تو حربی کے ساتھ تو یقیناً بطریق اولا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر دونوں شریک سامان ساتھ بیچتے ہیں مل کر کہ بھائی ہم نے یہ چیز بیچی، اور اس کے بعد ایک شخص نے اس سامان کی کچھ ثمن لے لی، کیا دوسرا اس ثمن میں شریک ہوگا یا دوسرا بھی جا کے مشتری سے کہے گا کہ بھائی مجھے اپنے پیسے دے دو؟ فرماتے ہیں قول مشہور کے مطابق دوسرا بھی پہلے کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں، اس لیے کہ جو سامان بیچا گیا ہے اس کے جز میں یہ شریک تھے، تو جو ثمن لی گئی ہے وہ جس جز کی بھی ثمن ہو اس میں بھی یہ دونوں جو ہے کیا ہے وہ شریک ہوں گے۔ اور قول کیل کہتا ہے کہ نہیں بھائی، جس نے لے لیا ہے اگر اس نے اپنے حصے کا لے لیا ہے تو اب دوسرا شخص جانے اور مشتری جانے، وہ پہلے میں شریک نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اختلاف ہے کہ جناب ایک نے جو ثمن لی ہے دوسرا اس میں حصے دار ہوگا یا حصے دار نہیں ہوگا، یہ اس صورت میں ہے جب دونوں نے معاملہ حال کیا ہو۔ لیکن حال کا مطلب کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ بھائی پیسے ابھی دینے ہیں، لیکن اگر ایک نے کہا کہ بھائی میرے حصے کے پیسے 6 مہینے بعد دینا، ایک نے کہا بھائی مجھے ابھی دینا، تو اس صورت میں تو جس نے حال کا معاملہ کیا تھا اس نے جو رقم اپنے مال کے لیے وہ اسی کی ہوگی، اس میں دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ دو شریک ہیں، ایک نے دوسرے کو کہا کہ یہ چیز جاؤ بیچو، کیا وہ اپنے لیے خرید سکتا ہے؟ کہتے ہیں بظاہر اپنے لیے خریدنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بیع کا ایجاب پڑے گا تو اس میں وہ گویا کہ ایک شریک کی حیثیت سے پڑے گا، اور جب خریداری کے لیے قبل تو کرے گا یا کہے گا تو وہ شخص اپنے لیے قبل تو کہے گا، تو اعتباری حوالے سے ایجاب اور قبول میں یا موجب اور قابل میں بھی فرق ہو جائے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَيَكْرَهُ مُشَارَكَةُ ذِمِّ، مکروہ ہے کافر ذمی کے ساتھ جناب مشارکت کرنا، شرکت کرنا، اور اسی طریقے سے مکروہ ہے وَإِبْزَاؤُهُ، اس ذمی کے ساتھ ابزاء کرنا۔ ابزاء کیا ہے؟ وہو کی ضمیر جائے گی ابزاء کی طرف۔ ان یدفع یا ان یدفع الیہ مالا، ایک شخص ایک مسلمان اس ذمی کو پیسے دے، کیوں؟ یتجر بہ، تاکہ وہ ذمی جو ہے تجارت کرے اس مال سے، والربح لصاحب المال خاصۃً، اور وہ جو فائدہ ہوگا وہ صرف اسی کا ہوگا جس کا مال ہے۔ جیسے کہ بہرحال تقریباً جو ہے پاکستان ہندوستان میں یہ ہے کہ بنیے لوگ کاروبار میں جو ہے کیا ہے تیز ہوتے ہیں، تو مسلمان بھی انہیں کو پیسے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پیسے بھی کے ساتھ کاروبار کرو۔ اور اسی طریقے سے مکروہ ہے وَإِيدَاؤُهُ، اس ذمی کے پاس امانت رکھنا۔ دلیل لقول صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے لا ينبغي لرجل المسلم، مسلمان مرد کے لیے سزاوار نہیں ہے ان یشارک ذمیہ، کہ وہ مشارکت کرے ذمی کے ساتھ، ولا یبزئہ، اور ذمی کو پیسے دے تجارت کے لیے، ولا یبزئہ بضاعۃ ولا یودئہ ودیعۃ، اور ذمی کے پاس کوئی امانت بھی نہیں رکھ سکتا، ولا یصافیہ المودۃ، اور اس کے ساتھ جو ہے کیا ہے محبت بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی نہیں تم تو ہمارے باپ دادا سے یہیں بیٹھے ہو، ہم تو تمہیں بہت چاہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔
چلو اظہار نفرت نہ بھی کرے لیکن اس کے ساتھ مودت بھی نہ کرے. وَلَوْ بَاعَ شَرِيكَانِ سَلْعَةً اگر بیچیں دو شریک کوئی سامان جو کہ مشترک ہے، صفقتاً اصل تالی بجانے کو کہتے ہیں. پرانے زمانے میں جب کوئی شخص چیز بیچتا تھا تو مشتری اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ملاتا تھا، تالی بجاتا تھا. خوب وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْ ثَمَنِهَا ان دو شریکوں میں سے ایک نے اس سلعہ کی ثمن لے لی لیکن پوری نہیں، شیئن کچھ مقدار، شارکہو تو اس قابض کے ساتھ شریک ہو جائے گا، الآخرو دوسرا ساتھی بھی، فی ہے اس قبض شدہ رقم میں، علی المشہور قول مشہور کے مطابق. وبہ اخبار کثیرۃ اور اسی ثمن میں مشارکت والی بات کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. خوب ایک تو احادیث کی وجہ سے، دوسرا مشہور کی وجہ سے، تیسری دلیل وَلِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِّنَ الثَّمَنِ بھائی ثمن کا ہر جز مشترکن بینہما وہ ان دونوں شریکوں کے درمیان جو ہے کیا ہے، مشترک ہے. فَكُلُّ مَا حَصَلَ مِنْهُ کی ضمیر جائے گی ثمن کی طرف، اس ثمن سے جتنا بھی حاصل ہوگا بینہما وہ ان دونوں کے بیچ میں ہوگا، کذالک ہر جز ان کے بیچ میں ہوگا. وقیل اور کہا گیا ہے لا یشارکو بھائی دوسرا ساتھی قابض کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. کیوں؟ لجواز بمعنی امکان، اس لیے کہ ممکن ہے ان یبرئ الغریم من حقہ یہ دوسرا ساتھی بری و ذمہ کر دے، غریم بمعنی مشترک کو اپنے حق سے، بھائی میرا حصہ مجھے نہیں دینا، میں نے تجھے معاف کر دیا. او یصالحہ علیہ یا یہ اس کے ساتھ مصالحت کرتا ہے، من غیر ان یسری الی الاخر جبکہ یہ مصالحہ دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرے گا. فقد الاستیفاء تو اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے جناب، ایک شریک جو لے لیتا ہے جناب اس ثمن کا حصہ وہ دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرے گا. وَلِأَنَّ مُتَعَلِّقَ الشَّرْكَ هُوَ الْعَيْنُ اور تیسری دلیل کہ بھائی شرکت جو تھی یا شرکت جو تھی وہ عین میں تھی، وقد ذہبت اور وہ عین تو چلی گئی. وَالْعِوَضُ أَمْرٌ كُلِّ جبکہ عوض جو ہے کہ وہ امر کلی تھا، کوئی معین چیز خارج میں نہیں تھی. لا يتعین الا بقبض المالک او وکیلہ وہ عوض معین نہیں ہوتا مگر یہ کہ مالک اس کو قبض کر لے، جب ہاتھ میں لے لیا تو ہم کہیں گے یہی عوض ہے، یا مالک کا وکیل قبض کرے. وَلَمْ يَتَحَقَّقْ هُنَا بِنِسْبَةِ إِلَى الْآخِرِ يَتَحَقَّقْ کا فاعل قبض ہے اور یہ قبض یہاں پر واقع نہیں دوسرے کے لحاظ سے، یعنی ایک نے تو اپنا حصہ لے لیا دوسرے نے ابھی لیا ہی نہیں تو وہ امر کلی ہے. لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ اس لیے کہ جس نے وہ اپنا حصہ لیا ہے وہ اپنے لیے لیا ہے، وہ کسی غیر کے لیے نہیں لیا ہے. وَعَلَى الْمَشْهُورِ لیکن قول مشہور کے مطابق لا يتعینہ معین نہیں ہوتا علی شریک شریک پر. کون سا شریک؟ جو غیر قابل ہے، مشارکت ہو کہ وہ جا کے اس کے ساتھ شریک ہو، معین نہیں ہے. بل یتخیر بینہا بلکہ اس دوسرے ساتھی کو اختیار ہے کہ یا مشارکت کرے وہ بین مطالبت الغریم غریم بمعنی مشتری، ویسے تو غریم یعنی مقروض، وہ غریم سے جا کے کہے کہ مجھے اپنا حق دے دو. وَيَكُونُ قَدْرُ حِصَّةِ شَرِيك فِي يَدِ الْقَابِضِ اور جس نے قبض کیا تھا اس نے بھی اتنا ہی قبض کیا تھا جتنا شریک کا حصہ تھا، کہ قبض الفضولی، یا یوں کہیں اگر شریک کا اس نے کچھ حصہ قبض کر لیا ہے تو یہ قبض فضولی کی طرح ہے کیونکہ اس کو دوسرے کے حصہ لینے کا حق نہیں تھا. ان اجازہ ملکہ اگر یہ دوسرا ساتھی اجازت دے گا تو پہلا اس حصے کا مالک ہو جائے گا. وَتَبِعَهُ النِّمَاءُ اور اگر ثمن ایسی چیز تھی کہ جس کی کوئی نما تھی، مثلا سونا تھا جب اس نے لیا تو اس وقت 2000 کا تھا، ابھی 2 لاکھ کا ہو گیا کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے ہی مہنگائی بڑھتی رہتی ہے. وَإِن رَدَّهُ مَلِكَهُ الْقَابِضُ اور اگر یہ شخص اس قبض کو ٹھکراتا ہے تو مَلِكَهُ الْقَابِضُ قابض اس چیز کا مالک ہو جائے گا. وَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى تَقْدِيرَيْنِ بہرحال یہ قابض دونوں صورتوں میں جو ہے کیا ہے جناب یہ ثمن اس کے ذمے پر ہوگی، اس کو دینی ہے. خوب تو اب یکونو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قدر الحصہ،
یعنی دوسرے کا حصہ جو اس کے پاس گیا تھا وہ اس کی ضمانت ہوگی، اذن کی صورت میں بھی، رد کی صورت میں بھی۔ وَلَوْ أَرَادَ الْاخْتِصَاصَ بِالْمَقْبُوضِ، لیکن اگر وہ قابض چاہتا ہے کہ وہ مخصوص ہو جائے مقبوض کے ساتھ بغیر اشکال کے، فَلْيَبِعْ حَقَّهُ لِلْمَدْيُونِ، تو پھر وہ اپنا حصہ، اپنا حق بیچے مدیون کو، بمعنی مشتری، علی وجہ اس طریقے سے کہ یسلم من الربا، کہ وہ ربا سے بچ جائے، سود سے بچ جائے، بثمن معین، اور ثمن بھی معین کرتے کہ میرے حصے کی اتنی ثمن ہے، فیختص بہ، تو پھر قابض مخصوص ہو جائے گا اس مقبوض کے ساتھ، واولا منہ، فرماتے ہیں سے بیچنے سے کہ اپنا حصہ بیچے اس سے بہتر ہے اصلح علیہ، اپنے حصے پہ صلح کر دے، او یبرئہ من حق ہی، یا ایسا کرتے ہیں کہ بھائی میرا جو حق ہے اس سے میں نے تجھے بری کر دیا، لیکن وہ یستوہب عوضہ، لیکن ہبے میں مجھے اس کا کچھ عوض دے دو، او یحیل بہ علی المدیون، یا یہ شخص کہے کہ بھائی جو ہے کیا ہے جناب یحیل بہ، یہ حوالہ دے خوب بہی، جناب جو ہے کیا ہے اس مدیون کا دوسرے شخص پر جو دوسرا مدیون ہے، او یضمنہ لہ ضامن، یا کہ بھائی مجھے کوئی ضامن دے دو اس ثمن کا جو میں نے تمہیں اپنا حصہ بیچا ہے۔ وہ موضع الخلاف، کہتے یہ جو اختلاف ہے کہ آیا قابض کے علاوہ وہ دوسرا شخص بھی حصے دار ہوگا یا نہیں، یہ اس وقت اختلاف چلے گا وحلول الحقین، جبکہ دونوں شخصوں کے حق کا وقت آ چکا ہو، لیکن فلو کان احدہما معجلا، اگر ایک کا حق مدت دار ہے تو لم یشارک، وہ مدت دار والا شخص شریک نہیں ہوگا فی ما، اس مقدار میں قبضہ الآخر، جو دوسرے نے قبض کر لیا ہے قبل حلول الاجل، ابھی مدت نہیں آئی تھی۔ ہو وہ طرز مصنف صاحب نے یہ جو کہا کہ دونوں نے صفقتاً بیچا ہے، اس جملے سے اس نے اعتراض کیا، اما لو باع کل واحد نصیبہ، اگر ہر ایک شخص اپنا حصہ بیچے، وَإِنْ كَانَ لِوَاحِدٍ، اگرچہ دونوں ایک ہی شخص کو بیچتے، مشتری ایک ہی ہے، کما لا فرق فی الصفقۃ، جیسے کہ کوئی فرق نہیں ہے اس صفقہ میں، بین کون المشتری واحدا و متعددا، یعنی جب دونوں مل کر بیچتے ہیں ایک ہی صفقہ میں، مشتری ایک ہو یا مشتری متعدد ہو، متعدد کی صورت میں بھی اگر ایک کچھ لوگوں سے ثمن قبض کرتا ہے ابھی کچھ رہتے تو اس میں دوسرا بھی شریک ہو جائے گا، لأن الموجب للشرکۃ هو العقد الواحد، اس لیے کہ وہ چیز جو شرکت اور شرکت کی موجب ہے وہ عقد واحد ہے مال مشترک پر، اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مشتری ایک ہے یا مشتری زیادہ ہے۔ وفی حکم صفقت متحد سبب شرکت ہی، کہتے ہیں کہ صفقہ کے حکم میں ہے وہ چیز کہ جس میں شرکت کا سبب ایک ہو، کل میراث، دو بھائی وارث بنے ہیں باپ کے گھر کے، ایک بیچے گا اور کچھ پیسے لے گا تو اس میں دوسرا بھی شریک ہوگا، والاطلاف، یا ایک شخص جو ہے کیا ہے جناب تلف کر دیتا ہے مال مشترک کو، تو اس صورت میں بھی اگر وہ کچھ رقم ادا کرتے اس میں دونوں شریک ہوں گے، والاقتراض من المشترک، یا مشترک مال میں سے اگر جو ہے کیا ہے کوئی مقترض جو ہے کیا ہے وہ قرض لیتا ہے تو اس قرض کی صورت میں بھی جو ہے کیا ہے جناب وہ قرض بھی جو ہے کیا ہے وہ ان کے درمیان مشترک ہوگا۔ خو وَلَوِ ادَّعَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمُشْتَرَكِينَ الْمَعْزُونِينَ، اگر دعویٰ کرتا ہے مشتری جس نے خریدا ہے مشترکین سے اور جن کو اذن بھی دی گئی تھی، شراء شیء لنفسه، کہ بھائی میں نے جو یہ چیز اپنے لیے خریدی ہے، او لحما، یا یہ میں نے دونوں کے لیے خریدی تھی، تو حلف، وہ قسم اٹھائے گا، وقبل بیمینہ، اور اس کی بات مانی جائے گی لیکن قسم کے ساتھ، لأن مرجع ذلك لقصده، اس لیے کہ اس نے کس کے لیے یہ چیز خریدی ہے یہ اس کے قصد سے ہی پتہ چلے گا، وہ اعلم بہ، وہ اپنے قصد سے زیادہ علم رکھتا ہے، والاشتراک لا يعین تصرف بدون القصد، اور اشتراک معین نہیں کرتا کہ یہ تصرف کس کے لیے تھا جب تک کہ کوئی قصد مد نظر نہ ہو، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ الْحَلْفُ، بتحقیق کہ اس شریک کے لیے قسم اٹھانا ضروری ہے، کیوں؟
ما ان القصد من الامور الباطنہ، اس لیے کہ قصد امور باطنہ میں سے، چھپے ہوئے امور میں سے ہے، لا تعلم الا من قبل ہی، اس قصد کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا مگر اس کی طرف سے، پھر تو قسم نہیں کھانی چاہیے نا. کہتے نہیں پھر بھی قسم کھائے گا، کیوں؟ لامکان الاطلاع علیہ، ممکن ہے کہ دوسرے ساتھی کو اس کے قصد کا پتہ چل چکا ہو بے اقرار ہی. مثلا اس نے کوئی اقرار کیا تھا کہ بھائی یہ تو میں نے دونوں کے لیے خریدے، بعد میں اس سے ہٹ رہا ہے، تو اس قسم کا احتمال ہے، اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے اسے قسم کھانی پڑے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.